سوال یہ ہے، امام اللہ کے حکم کے منتظر ہیں یا سرکار کے انتظار کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ بہت بڑی دلیل تیری کربلا ہے۔ امام معصوم اگر مدینہ چھوڑ چکے تھے تو کیا اللہ کے حکم پہ چھوڑا تھا یا تیری بڑے بڑوں کے خط لکھنے پہ چھوڑا تھا؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں خط موجود تھے جس میں بادشاہ کو بلایا گیا تھا اور یہاں تک کہا گیا تھا اگر آپ نہ آئے تو محشر کے دن ہم اللہ کو شکایت کریں گے، ہم ہادی کو بلاتے رہے، ہادی ہدایت کرنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب اگر اس وقت سردار جانتے تھے یہ لکھنے والے جھوٹے ہیں، اگر جھوٹوں کے بلاوے پر امام آ سکتا ہے تو دل سے سچے بلاوے تو بادشاہ کیوں نہیں آ سکتا؟ میں عرض کر رہا تھا انضباط مقدسہ کے ذات میں جھانکنا، ذات میں غور و فکر کرنا تیری میری ڈیوٹی نہیں۔ یہ کون ہیں، کہاں کے ہیں، کب کے ہیں، یہ میرے سوال تیرے نہیں۔ تیرا میرا سوال جو ہے وہ یہی بنتا ہے، میں اب تک ان کے معیار پہ پورا اترا یا نہیں؟ مجھے جو شاباش، مجھے جو رب نے ان کی محبت کے قابل بنایا، جس صدی میں رب نے مجھے زمین پر پیدا کیا، اس میں بھی راز تھا۔ رب چاہتا تو صفین میں بھی پیدا کر سکتا تھا، رب چاہتا تو کربلا میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ رب نے صفین خیبر خندق میں بھی پیدا نہ کیا، کربلا میں بھی پیدا نہ کیا۔ جس دور میں رب نے پیدا کیا یقیناً کوئی راز چھپا ہے۔ فرق بہت بڑا ہے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں پیدا کرتا، تم مولا کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے، تمہیں وہ مقام نہ ملتا جو تمہیں اب ملے گا اگر تم سمجھ گئے تو۔ وہاں ایک دفعہ شہید ہو کے مقام پا جانا بھی کمال، یہاں قدم قدم پہ امام کی گواہی دینا، شہید کا مطلب ہے گواہ، قدم قدم پہ امام کی گواہی دینا زیادہ کمال ہے۔ نہیں سمجھا پائے، بات نہیں پہنچ پائی، اس کو واضح کرتا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا بات تھوڑی رہ جائے، زیادہ لمبی نہ چلی جائے، لیکن اب آ گئی ہے تو نہ رک نہیں رہا، یہ بات سنبھالیے گا۔ تیرا پاکیزہ ہونا، تیرا باحیا ہونا گواہی ہے، تیرا امام تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرے ایمان کے ہونے کی دلیل، سید جتنی تقریریں کروں میں، 1000 تقریریں کروں، کئی 100 تقریریں آپ سن چکے ہو، ادھوری ہے، ادھورا ہے، سرکار کا بلانا ادھورا ہے جب تک سب سے پہلے کردار کمال پہ نہ پہنچے۔ ادھورا ہے مومن ہونا، عزادار ہونا، ماتمی ہونا جب تک پاکیزگی نہ آئے۔ حالانکہ بعد کی بات ہے، یا علی مدد بعد کی بات ہے، پہلے پاکیزگی ہے، پہلے حیا ہے، پہلے شرم ہے، پہلے صبر ہے، پہلے یقین ہے، پھر یہ ساری باتیں ہیں۔ ورنہ کہیں نہ کہیں میں سمجھیدی بمانا ناراض نہ ہوتے جملہ کہہ جاؤں، اگر یہ چیزیں نہیں اور مولا کو بلایا گیا تو دوسرے معنوں میں اسے منافقت کہتے ہیں، کیونکہ بادشاہ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور بات چھپی ہے۔ بس بات لمبی نہ ہو جائے، پلان میں ہوتا، مجمع ہوتا اور پھر وہ بات دل کی کرتے، لیکن نہیں، بس مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی بات اور کمال چھپی ہوئی یہ ہے، تیرا بادشاہ بڑا کریم ہے، تو سب کچھ بادشاہ کا دراصل قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ کسی طرح قرب مل جائے، کسی طرح مولا مل جائے، کسی طرح بادشاہ مل جائے، کسی طرح آقا کی زیارت ہو جائے، کسی طرح بادشاہ کی نگاہ خاص ہو جائے، مجھ پہ نگاہ کرم ہو جائے۔ تیرا بادشاہ کہتا ہے تو بالکل مجھے تلاش نہ کر، بس جیسے ہم چاہتے ہیں ویسا بن جا، میں تجھے ملنے خود آؤں۔ یہ دلیل ہے تیرے بادشاہ کی، تیرے کریم ازل کی، تیرے مالک کی، یہ دلیل ہے وہ تجھے ملنا چاہتا ہے۔ بس تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر، چھوڑ دے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہا رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے، یہ تیرے سوال نہیں، تیرا سوال یہی ہے، میں صبح سے اٹھا، شام ہو گئی، سورج بھی مولا نے میری خاطر نکالا، دن بھی میری خاطر نکلا، ہوائیں بھی میری خاطر چلی، میں نے کس انداز میں ان سب چیزوں کا شکریہ ادا کیا۔ اگر شکریہ ادا نہیں کیا، مجھے کرنا ہے، مجھ جیسے بھی اتنا کرم کر کے روشنی عطا کی، مجھ جیسے بھی اتنا کرم کر کے ہوائیں چلوا دی، یہ سب کائنات میں چلتے ہوئے نظام کارخانہ
قدرت تیری امام کی برکت سے چل رہا ہے. میں پوری علمی دلیل علماء کو سامنے رکھ کے ساری کتابیں، کیونکہ میں نے جہاں بھی پسند تقریر کی ہے، گفتگو کی ہے، میں نے کبھی بھی کسی کی دل آزاری، کسی کی عقیدے کے ہٹ کے بات نہیں کی. اپنا عقیدہ میں نے منبر پہ بتایا نہیں، کیونکہ حق نہیں بنتا. آج ہم جو اس وقت قوم تقسیم ہو چکی ہے، آج ہم بھی ان کو مزید تقسیم کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. میں بڑی بڑی باتیں سنتا ہوں، بہت کچھ میرے لیے کہا جاتا ہے، الٹا پلٹا پتہ نہیں کیا سے کیا گالیاں سلسلے، اور مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے سید ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کریں، ان کو بھی جواب دیں. مگر میں ایک بات پہ کربلا سے سیکھ کے قائل بیٹھا ہوں، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، کیونکہ آنے والا حسین قادر مطلق کا نمائندہ ہے. ہو سکتا ہے جس کو میں غلط کہوں وہ اسی کو اور بنا دے. میں کیا کروں؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سبق تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں جان کے پیش کیا. اپنا ضبط بڑا کرو، اپنی سوچیں پاکیزہ کرو، کمال پہ لے کے آؤ تاکہ تمہاری خوشبو دیکھ کے ابھی تو تم سے شیعہ آپس میں سمجھ نہیں جا رہے. تمہارا تو معیار اس لیول پہ پہنچ جانا چاہیے تھا. تمہارے علاقے کے دیوبند تمہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ دیوانے ہیں تو پھر انکاری کیسا ہو. یہاں کے دوسرے مسلک کے لوگ ابھی تم سے اثر نہیں پا رہے، وہ یہی دیکھ رہے ہیں شیعہ تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. ایسے مذہب سے کہو ہے ایسے ہے نا، آپس میں بیٹھے بھی نہیں چاہے گا. کتاب ایسا نہ ہو کہ بات دور تک چلی جائے. آپس میں بیٹھے لائیو بھی نہیں چلایا. میں نے کہا چلو آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ضروری ہے. میں سوچا بس ایک جملہ اور شہزادی، بس اس سے زیادہ نہیں، ایک جملہ اور. اگر تم نے اور میں نے عرفان سن کر عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی کوشش نہ کی، عرفان سے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جس کے لیے عرفان تجھ اور مجھ تک پہنچایا جا رہا ہے، پھر یاد رکھنا سرکار کی سب سے پہلے پوچھ گچھ تجھ اور مجھ سے ہو. باقی بات میں ہے کیوں بے پتہ کا قصور نہیں. پتہ والوں کو پتہ لگ جائے اور وہ پتہ رہ کر بھی بے پتہ بنے رہے کہ قصور نہیں جائے. سورج کی روشنی جب نکلتی ہے تو وہ سب کو سیراب کرتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے اور یہ آل محمد کا دشمن ہے، یہ اللہ کا چاہنے والا ہے، یہ تو بیت کا دشمن ہے. وہ روشنی ہر ایک کو سیراب کرتی ہے. تو بھی سورج سے سبق لے، تو بھی کائنات کو سیراب کر. محبت ایسی پیش کر، ایسی پیش کر جو قلت ناصرین کا معاملہ ہے وہ کثرت میں بدل جائے. سب کو ساتھ لے کے چل، نہ تفریق کر. علماء ایسے، خطبہ ایسے، ذاکر ایسے، وہ مادمی دستہ ایسا. یہ میرے ٹاپک نہیں. سب تک حق حقیقت مولا کسی نہ کسی انداز میں پہنچوا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اس لیول پہ لیا، تیرے لیے سب قابل قدر. کیوں؟ مولا نے تیری ڈیوٹی متصل بنا کے نہیں لگائی. جہاں ان کا احتساب کر، کسی کی ڈیوٹی بادشاہ نے نہیں لگائی. جہاں ان کا احتساب کر، چیک کر ان کے عقیدے کیسے ہیں، ان کی سوچیں کیسی ہیں. ایسا ڈیوٹی بادشاہ نہیں لگائی. بادشاہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ منبر حسینی سے ایک ہی ڈیوٹی لگی ہے. یہ ہے درسگاہ، یہ ہے ایک خوبصورت پلیٹ فارم جس چیز کا شاباش. یہ یونیورسٹی ہے، یہ ایک تربیت گاہ ہے. یہاں امام بارگاہ میں قدم رکھنے والا ہر بندہ اس لیے آتا ہے قائم ان کا سویا ہوا اور جگانا چاہتا ہے. سب کو شامل کرنا چاہتا ہے، سب پہ رحم کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کوئی اس قابل نہیں، جو میرے قابل نہیں وہ بس کسی قابل نہیں. نہیں بھئی، ہو سکتا ہے جو تیرے قابل نہ ہو مولا کے قابل ہو. پتہ نہیں کس میں کیا کیا چھپا ہے. سب کو ساتھ لے کے چلو. اپنی عقیدت، اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، محبت سے سب کو ساتھ لے کے چلو، سب کا احترام کرو اور سب کو ملا کے. اچھا میں چاہیے بات کر رہا ہوں. حوالہ بابا جی میرے پاس ہے. چلیے حوالہ میرے پاس ہے. بات کرنے لگا، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، بس کوئی ہستی ذات ہے یقیناً بادشاہ بیٹھے وہی کروانا چاہ رہے ہیں. تیرے امام کے ظہور پر تیرے معصوم کا فرمان ہے آسمان سے ایک ندا آئے گی، ایک ندا آئے گی. اور زمین پہ رہ کر عرفان آل محمد حاصل کرنے والوں، او عاشقین امام زمانہ، آج اللہ کی طرف سے تمہیں پہلا انعام دیا جا رہا ہے. تمہیں تمہاری حقیقت اور کمال بتلایا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے جملے کا ضامن ہوں. اعلان ہوگا، ریکارڈ کر لینا، حوالہ چاہیے میں سے لے لینا. اعلان ہوگا تم عام نہیں تھے، تم وہ تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ زمین پہ بارش برساتا تھا. یا امام المنتظر
جل اللہ جل امام المنتقم اللہ جل اللہ جل امام المنتقم اللہ جل اللہ جل وارث مظلومین اللہ جل اللہ جل وارث مظلومین اللہ جل اللہ جل ذوالفقار کی پکار اللہ جل اللہ جل ذوالجناح کی پکار اللہ جل اللہ جل برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ تمام نہیں تھا تیری وجہ سے پروردگار زمین پہ مخلوق کو رزق دیتا ہے ہائے 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 تمام نہیں تھا آج تیرے انعام کا دن آ گیا صاحب تشریف لے آئے واہ 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 کہ جن کے لیے اتنا بڑا انعام کا اعلان ہو وہ عام تھوڑے ہوتے ہیں بے شک بے شک صاحبان ظرف ہوتے ہیں بس اپنا ظرف وسیع کرو محبت کمال پہ لے آؤ درخت کو دیکھا کرو کتنی چھاؤں دیتا ہے ہر اس کو چھاؤں دیتا ہے جو اللہ کو نہیں بھی مانتا ہر اس کو چھاؤں دیتا ہے جو خدا کی اطاعت نہیں بھی کرتا پوچھو کبھی درخت سے درخت تو چھاؤں کیوں دیتا ہے کہا میں اطاعت پہ امر پہ کھڑا ہوں میری ڈیوٹی اب نہیں لگی ہاں جب چھاؤں لینے ہوگی اور میری ڈیوٹی آ گئی عمل آ گیا میں اسی پہ گر پڑوں گا ابھی میں نے صبر کرنا ہے اللہ کے امر کا ابھی انتظار کرنا ہے اس لیے درخت بنو اپنی روشنی پھیلاؤ اپنی محبتیں بانٹو پھر آپ سے سب کو ساتھ لے کے چلو انشاءاللہ جو قلت رہ گئی ہے وہ کثرت میں بدل جائے گی بس اتنی سی گزارشات کرنی تھی اب میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر اور آپ کے ساتھ بیٹھوں مگر آپ کے سوالوں کے ساتھ